تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو بلا کے پھر کیسے دھوکہ دیا گیا اور قتل کرنے والے یزید کون تھے، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا۔ اگر چینل پہ نئے ہو تو مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیجیے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا۔ حضرت امیر معاویہ تو ایک صحابی رسول تھے، نبی کے سچے غلام تھے اور اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے والے تھے، لیکن ان کا بیٹا یزید بڑا ہی کمینہ اور گستاخ بے ادب نبی کا دشمن تھا۔ حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہوا تو یزید اپنے باپ کی گدی پر بیٹھا اور اپنے بیعت کے لیے اطراف و ممالک سلطنت میں خط روانہ کیا۔ اس کی طاقتور حکومت تھی، اسی لیے تمام لوگوں نے اس کی بیعت کرتے ہوئے اپنا خلیفہ مان لیا اور اس کا حکم ماننے لگے۔ اس کے بعد اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی اپنا ایک ایجنٹ بھیجا کہ جا کر ان سے کہو کہ میری بیعت کریں۔ حضرت امام حسین نے اس کے فاسق و فاجر کی وجہ سے اسے خلافت کے لیے ڈسکوالیفائڈ یعنی کہ نااہل قرار دے دیا اور بہت ہی شجاعت و دلیری کے ساتھ جواب دیا کہ میں اس ظالم کی ہرگز بیعت نہ کروں گا۔ یہ جواب سن کر قاصد پلٹا اور پوری بات یزید کو بتائی۔ یہ سن کر یزید غصے سے بکھلا گیا اور پاگل کتوں کی طرح بے چین ہوا۔ اس نے پھر سے حکم دیا کہ امام حسین کو میری بیعت کے لیے مجبور کرو ورنہ ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ حضرت امام حسین کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ روانگی سے پہلے رات کو نانا جان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو رو کر عرض حال کرنے لگے اور پھر روزہ انور سے لپٹ کر وہیں سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ نانا جان تشریف لائے اور آپ نے حسین کو چوما اور سینے اقدس سے لگایا اور فرمایا، بیٹا حسین، ان قریب ظالم تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیں گے، صبر و شکر سے جام شہادت پی کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت امام حسین نے اس خواب کا ذکر گھر پہ کیا اور مکہ معظمہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ جانے سے پہلے اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن کی قبر مبارک پر حاضری دے کر اپنی ماں حضرت فاطمۃ الزہرا کے قبر انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ امی جان، یہ نازوں کا پالا تمہارا حسین آج تم سے جدا ہونے آیا ہے اور آخری سلام عرض کرتا ہے۔ اور جب آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ معظمہ پہنچ گئے تو عراق والوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی اور آپ مکہ معظمہ تشریف لائے ہیں تو انہوں نے حضرت امام کے پاس خط بھیجا جس میں اس امر کا اظہار تھا کہ ہم اپنے جان و مال کو آپ پر قربان کر دیں گے، آپ یہاں کوفہ میں تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کر کے آپ کے حکم سے ظالموں سے مقابلہ کریں گے۔ اور اسی طرح ایک کے بعد ایک 150 کے قریب خط ان لوگوں نے حضرت امام کی خدمت میں بھیجے۔ اتنا التجا کرنے کے بعد حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے طرف بھیجتا ہوں تاکہ تمہاری سچائی کا پتہ چل سکے۔ تم اگر واقعی میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو میرے نمائندے مسلم بن عقیل کی بیعت کرو، وہاں کے حالات کو دیکھ کر جب وہ اطلاع کریں گے تو میں بھی آ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 2 چھوٹے بچوں کو لے کر کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان 2 صاحبزادوں کا نام حضرت محمد اور حضرت ابراہیم تھا۔ یہ دونوں اپنے باپ کے بہت پیارے تھے، اسی لیے اس سفر میں وہ بھی ساتھ گئے۔ حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے تو مختار بن عبید کے نام سے ایک گھر پر قیام فرمایا۔ آپ کے آنے کے بارے میں جب سب کو پتہ چل گیا تو سب آپ کی زیارت کرنے کے لیے آنے لگے اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ حضرت امام مسلم نے ان کی وفاداری اور محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت امام حسین کے پاس خط بھیجا کہ یہاں کا حالات بالکل ٹھیک ہے، سب نے بیعت کر لی، آپ جلدی یہاں پر تشریف لے آئیں۔ ادھر جب یزید کو اس صورتحال کا پتہ چلا کہ آدھے سے زیادہ لوگ امام حسین کی بیعت کر چکے تو اس نے حاکم بصرہ عبید اللہ بن زیاد کو حکم بھیجا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ کر لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے روکے اور جنہوں نے بیعت کر لی انہیں تنبیہ کرے۔ ابن زیاد بڑا ہی مکار اور جلاد انسان تھا۔ یہ ظالم کوفہ پہنچا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے یزید کی مخالفت سے ڈرایا اور دھمکایا اور بڑے بڑے لالچ دے کر انہیں حسین کی وفاداری سے روکا، سارے کوفیوں پر اپنا رعب و دبدبہ بٹھا دیا۔ حضرت مسلم نے جب یہ دیکھا تو انہیں اندازہ لگ گیا کہ کوفہ والے ہمارا ساتھ چھوڑنے والے ہیں، اور جب رات ہو گئی تو وہ ایک گھر میں تشریف لے گئے جن کا نام ہانی بن عروہ تھا۔ اس نے اپنے گھر کا ایک کمرہ خالی کر کے دے دیا۔ ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ مسلم کو ہانی نے پناہ دے رکھی ہے اور فوراً اس نے اپنی فوج بھیج کر ہانی کو گرفتار کر لیا۔ اسی طرح کوفہ کے جتنے بھی رئیس اور بڑے لوگ تھے ابن زیاد نے سب کو قلعے میں نظر بند کرا دیا اور اعلان کر دیا کہ کوئی بھی مسلم کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتا، اور شہر کے چاروں طرف اس نے اپنی فوج لگا دی۔ آپ کی رگ ہاشمی جوش میں آئی اور اپنے دونوں بچوں کو قاضی شری کے گھر میں کر دیا جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور کوفہ کے جتنے بھی وفا کرنے والے لوگ تھے ان سب کو بلایا۔ 40,000 لوگوں کی جماعت بن گئی اور سب نے مل کر قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ قریب تھا کہ ابن زیاد اور اس کے ساتھی گرفتار ہوتے، لیکن ابن زیاد نے ایک چال چلی۔ اس نے کوفہ میں جتنے بھی بڑے بڑے آدمیوں کو قلعے میں
नजर बंद रखा था, उन्हें मजबूर किया कि तुम छत पर जाकर अहले कोफा को समझाओ और डराओ, उन्हें मजबूर करके मुस्लिम से अलग कर दो। ये लोग इब्ने जियाद के कैदी थे, जानते थे कि अगर हुक्म नहीं मानूंगा तो कत्ल कर दिया जाऊंगा। इस खौफ से वो घबरा कर उठे और दीवार किला पर चढ़कर चिल्लाए कि भाइयों, मुस्लिम बिन अकील की हिमायत तुम्हारे लिए खतरनाक है, हुकूमत तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, यजीद तुम्हारे बच्चे बच्चे को मार डालेगा, तुम्हारे माल लुटवा देगा, तुम्हारी जागीरें और मकान जब्त हो जाएंगी, और अगर तुमने मुस्लिम बिन अकील का साथ नहीं छोड़ा तो देखो जो हम इब्ने जियाद के कैद में हैं, हम सब किले के अंदर मारे जाएंगे। अपने अंजाम पर नजर डालो और हमारे हाल पर रहम करो, मुस्लिम का साथ छोड़कर अपने अपने घर चले जाओ। इब्ने जियाद का ये चाल कामयाब रहा। हजरत मुस्लिम रदियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर धीरे धीरे कम होने लगा। जो सब अभी वफा करने वाले थे सब बेवफाई पर उतर आए। हजरत मुस्लिम का साथ सबने छोड़ दिया। शाम तक सिर्फ 500 लोग रह गए और जब रात हुई, अंधेरा हुआ तो वो सब भी चले गए। अब हजरत इमाम मुस्लिम सिर्फ तनहा रह गए। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए यहीं पर खत्म करते हैं। इसके आगे का पार्ट 2 में बताया जाए।